الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 2 ہفتوں کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ یہود کا ذکر شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر قسم قسم کے عذاب بھیجے۔ ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی، بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے عذاب ان پر آئے۔ ابھی ان کی گستاخیوں کا اور ان کی سرکشی اور نافرمانیوں کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی سخت پکڑ کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کا کفر تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں کفر سے مراد ایک خاص بات ہے، اور وہ بات ہے حضرت مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ حضرت مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کی۔ حضرت مریم کون ہے اور ان پر یہود نے کیا بہتان لگایا، کیوں لگایا، یہ بات آپ جانیں۔ اور پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ صحیح بات جان لو تاکہ پھر غلط بات کی گنجائش ہی نہ رہے۔ آپ خود اس کو رد کر دیں، آپ خود اس کو جھٹلا دیں اگر کوئی اس کے خلاف آپ کے سامنے کوئی بات کہے۔ اور میں عرض کر دوں، آج جو میں کچھ کہوں وہ آپ سننا، اور اگر آپ کا جی چاہے تو گوگل پر جا کے پھر اس کو دیکھنا، تو جو میں کہوں گا آپ کو اس کا الٹا ملے گا وہاں پر، بالکل سب۔ اس واسطے اس پر بالکل اعتماد نہ کیا کرو۔ ہم تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دینی معاملات میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ آپ اپنی ڈاکٹری لائن میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، آپ اس میں اپنی تجارت لائن میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن دینی لائن میں نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ تو مریم کون ہے، ان کا ذکر تو آپ پہلے سن چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ ایک بڑے نیک آدمی تھے عمران، ان کی بیوی تھی۔ قرآن پاک میں ان کی بیوی کا ذکر نہیں آیا، حدیث پاک میں ان کی بیوی کا ذکر نہیں آیا، اسرائیلی روایات میں ان کے نام مختلف بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے نام بتایا جاوے جب کوئی فائدہ نہیں، نہ بتایا جاوے جب کوئی نقصان نہیں۔ تو انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے واسطے آزاد کروں گی، یعنی بالکل خالص اس کو اسی کام کے واسطے چھوڑ دوں گی، بس یہ ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس طرح کی خدمت تو مرد ہی انجام دیتے ہیں، عورتیں لڑکیاں تو اس کی خدمت انجام نہیں دیتی۔ آج کے زمانے میں بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن آج سے پہلے تو یہی بات تھی بھائی، ہاں، کہ یہ خدمت لڑکے انجام دیتے ہیں، مرد انجام دیتے ہیں، عورتیں انجام نہیں دیتی، لڑکی انجام نہیں دیتی۔ تو ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے اور میں بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے واسطے آزاد کر دوں گی۔
جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ لڑکی ہوئی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں، اس کو کیسے اس کی خدمت کے واسطے چھوڑوں. تو اس زمانے کے نبی پہ کے پاس وحی آئی اور یہ ہوا کہ تم اسی کو چھوڑ دو بیت المقدس کی خدمت کے واسطے. چنانچہ بیت المقدس کے جو خدام تھے ان کے سپرد کر دی گئی یہ لڑکی. پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوا، کوئی کہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، تیسرا کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا. لیکن قرآن اندازی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں ان کا نام آیا. اور یہی سمجھو کہ من جانب اللہ ایک بات طے ہوئی، چونکہ زکریا علیہ السلام اس مریم کے خالو تھے تو ان کے پاس ان کی پرورش ہوئی، ان کی بڑی ہوئی. اب جب یہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اور یوں آتا ہے بعض روایات میں کہ پہلی مرتبہ جب ان کو حیض آیا اور یہ حیض ختم ہونے کے بعد، حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنے کے واسطے الگ تنہائی میں گئی، تب یہ واقعہ پیش آیا جو میں اب آپ کو سناؤں گا. بہرحال ہم یہاں اسرائیلی روایات کو بہت مرتبہ بیان کر دیتے ہیں اور اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کو جھٹلاتے نہ ہم ان کو سچ مانتے، بس اپنا ایک چیز ہے سن لو، بس یہیں تک محدود رہو. اور ان پر اصل بات کا دار و مدار بھی نہیں ہے، چاہے وہ دوسرے حیض کے بعد نہانے گئی ہوں، چاہے تیسرے حیض کے بعد نہانے گئی ہوں یا پہلے حیض کے بعد نہانے گئی ہوں، بہرحال اس سے اصل واقعے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دوستو، تاکہ اصل بات اسلامی عقیدہ، صحیح عقیدہ پہلے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاوے، پھر میں اس بہتان کا ذکر کروں گا جو مریم پر لگاتے ہیں یہودی، تاکہ اصل بات دل میں بیٹھ جاوے، دل اس کو قبول کر لے پہلے، اور پھر غلط بات کی اس میں گنجائش اور جگہ ہی نہ رہے. اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو خود اپنی زبانی کچھ بیان کرنے کے بجائے پورا تفصیلی قصہ قرآن پاک کے الفاظ میں ہی سنانے کا ارادہ کیا ہے. لہذا آپ 16ویں پارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا رکوع کا ترجمہ سنیے گا. میں بہت مختصر سا مطلب بیان کر کے جلدی آگے چلوں گا، تاکہ اصل بات جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے اس کے متعلق بھی میں کچھ عرض کروں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، آپ کتاب میں یعنی قرآن پاک میں مریم کا قصہ بیان کیجئے. وہ قصہ کیا ہے؟ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے مکان کے مشرقی جانب علیحدہ چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا، یعنی تنہائی میں غسل کرنے کے واسطے وہ چلی گئی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس یعنی مریم کے پاس اپنا فرشتہ جبریل بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے بالکل ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. اب ایک جوان لڑکی اور غسل کرنے کے واسطے وہ تنہائی میں الگ بالکل چلی گئی ہے، اور وہاں اچانک اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے. ظاہر بات ہے ڈرنا گھبرانا تو ظاہری سی بات ہے یہ، لیکن آپ سمجھئے گا کہ اللہ والے اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر والے غیر کو پکارتے ہیں، اور جو کسی کو نہیں پکارتے وہ ہائے ہائے کرتے ہیں. اس لیے حضرت مریم نے اس انسان کو ہو بس اب آپ اس انسان کو دیکھ کر کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی
پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو ایک پرہیزگار آدمی ہے، اگر تو ایک اچھا انسان آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، تو بالکل مجھ سے ایک دم علیحدہ ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تیرے پاس تیرے رب کے طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاکیزہ صاف ستھرا لڑکا عطا کروں۔ قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھویا ہی نہیں۔ اس بات کو خاص طور سے ملحوظ رکھیے، کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں، یعنی میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا ہے، اور میں فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں، زانیہ رنڈی بھی نہیں ہوں، میں فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں۔ قال كذلك، اس نے، اب ہم اسے انسان نہیں کہیں گے چونکہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تو اب ہم یوں ہی کہیں گے۔ فرشتے نے کہا کہ اسی طرح بچہ ہوئے گا، نہ تجھ کو کوئی انسان چھوئے گا، کوئی مرد تجھ کو نہیں چھوئے گا، اور اسی طرح بچہ ہوئے گا۔ قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا تیرا رب یوں کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، بغیر باپ کے یا یوں کہو بغیر مرد کے چھوئے بچہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے واسطے ایک نشانی بنائیں، اللہ کی قدرت کی نشانی، اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہونا بالکل ظاہر ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا، بغیر مرد کے چھوئے بچہ پیدا ہوا، اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، انعام ہے تجھ پر۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ یا تو یوں کہو کہ مریم نے درمیان میں کچھ کہنا چاہا، تو مریم کی بات کاٹتے ہوئے فرشتے نے کہہ دیا کہ اب کچھ کہنے سننے سے فائدہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ بات ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یا مریم نے کچھ نہیں کہا، فرشتے نے جبریل نے خود ہی سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ آگے بھی کچھ سوال کرنے لگے، آگے بھی کچھ کہنے لگے، لہذا بات کو ختم کر دیا جاوے یہیں پر، اور یہ کہ میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ حاملہ ہو گئی۔ یہاں اس کا ذکر نہیں آیا، دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ فرشتے نے ان کے دامن میں یہاں پھونک ماری، اس کا ذکر، بس پھونک ماری، اور اس پھونک سے وہ حاملہ ہو گئی، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تب ظاہر بات ہے کہ ایک تو کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا، اور بہو بھی جب حاملہ ہو جاوے تو اسے بھی کچھ شرم سی آتی ہے۔ بہرحال اب وہ علیحدہ دور ایک مکان میں رہنے لگی، دور ایک جگہ میں رہنے لگی، یہاں بات پہ ہو۔ اس کے بعد ایک بات ہے، اس میں روایتیں مختلف ہیں، قرآن پاک میں وہ بات نہیں بیان کی گئی ہے، حدیثوں میں وہ بات بیان کی گئی ہے، اور وہ اس میں روایت مختلف ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اسی وقت حمل ٹھہرا، اور اسی وقت آنن فانن وہ بچہ پورا بچہ ہو گیا، اور وہ اسی وقت درد ذہ محسوس کر کے کہیں دور جگہ چلی گئی۔ اور بعض مفسرین یوں کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا زیادہ ظہور ہے، جیسا کہ فرمایا تھا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا، یہ ہوا۔ اور دوسرے مفسرین یوں کہتے ہیں کہ عادت اللہ یہی ہے
کہ وہ تدریج سے آہستہ 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 کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو حمل تو قرار پا گیا تھا پھونک سے ہی، لیکن وہ 9 مہینے میں ہی پورا ہوا. یعنی عادت کے مطابق جس طرح عورتوں کو حمل پورا ہوتا ہے اسی طرح وہ حمل پورا ہوا. بہرحال جب وہ حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، فَأَجَاءَهُ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو وہاں سے چل کر تنے تنہا. اور تنے تنہا کیوں تھی؟ اس واسطے کہ شرم و حیا ان کو کسی کے سامنے آنے نہیں دیتی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت تو بہت ضرورت پڑتی ہے دوسرے آدمی کی، اور اب تو ڈاکٹر کے بغیر ہی نہیں ہوتا. ہاں خیر جو بھی بات آ رہا ہے، بہرحال وہ سہارے کے واسطے تو یا کسی بھی واسطے تو ایک کھجور کے پاس تو درد ذہ اس کو لایا، ایک کھجور کے تنے، کھجور کے درخت کے پاس. یہ اب دیکھو، ایک تو بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا تھا، اور دوسرے پہلے تو وہ چیز صرف ایک خیالی چیز تھی، ذہن میں تھی. اب بچہ چونکہ سامنے آ گیا ہے، اب وہ ذلت کا خیال اور رسوائی کا دھیان اب بالکل بند گیا پوری طریقے سے. ہاں تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. مریم نے کہا کاش میں اس وقت سے پہلے ہی مر جاتی اور میں ایک بھولی بسری یاد ہو جاتی، کوئی مجھے یاد بھی نہ کرتا. یہ چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، اور آج تو سمجھدار بھی نہ ہو، دماغ لوگ اتنا چلاؤ ہیں کہ عالموں سے بھی آگے اپنا دماغ چلاؤ ہیں. ہاں موت کی تمنا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہاں تو موت کی تمنا کی حضرت مریم نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، درست ہے، انہوں نے بھی موت کی تمنا کی تھی. بات یہ نہیں. دیکھو دوستو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موت کی تمنا کی ہے، بالکل صاف صاف الفاظ یہ بتا رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی وہ رسوائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف تھی، ایک مشکل تھی، مطلب بچہ پیدا ہونے کی کہہ لیجیے گا آپ، اس کے بجائے وہ جو رسوائی کا خیال تھا وہ تھا اس کی وجہ کرنے کی. اور دوسری بات سمجھو اب اگلی، اور دھیان دیجو اس پر. اگر کسی شخص کے حواس مغلوب ہو جائیں، بالکل مغلوب ہو جائیں، اور اس وقت وہ موت کی تمنا کرے تو گناہ گار نہیں. کسی شخص کے حواس بالکل مغلوب ہو جائیں اور وہ اس وقت خودکشی کر لے تو گناہ گار نہیں. یاد رکھو اس بات کو. یہ کوئی اور نہیں بتانے کا تمہیں، پکا مولوی بتاوے گا کوئی. حواس مغلوب ہو جائیں، فکر سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہماری بھاشا میں ہی بتاؤں؟ دیکھو، اچھا جب آدمی ڈر میں، خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سمجھنے کی طاقت جو ہے نا مغلوب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. قوت ارادہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور سمجھنے بوجھنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس میں تو سمجھ گئے ہم آپ سبھی. ہاں تو اگر ذلت کے خیال کی وجہ سے یا کسی بھی تکلیف کی وجہ سے اس تکلیف کا اتنا غلبہ ہوگا کہ سمجھ بوجھ کی، فیصلے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، یہ ہے. اور ارادے کی طاقت بالکل مغلوب ہو گئی. اب وہ اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں، بلکہ اگر وہ اس وقت میں خودکشی بھی کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں. یہ سمجھ لو آپ. اب جو ہم ذرا سی تکلیف ہوگی تو بس اللہ کرے میں مر جاؤں، ذرا سی تکلیف ہے، تو یہ جو کہا گیا ہے موت کی تمنا کرنا، تو وہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ذرا سے حالات کچھ شدید آئے، مشکل حالات آئے، اور اسی مشکل حالات میں گھبرا کر
خودکشی کا ارادہ کر لیا اور خودکشی کر بیٹھا، وہ بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کرنا ہے میرے دوست، اور یہ بات سمجھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگی ہوگی، لیکن جتنی صاحب میں نے بتائی اس سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ پھر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، خوف کا، ذلت و رسوائی کا، یا اور کوئی خیال اتنا غالب آ جاوے کہ فیصلے کی جو طاقت ہے انسان کے اندر وہ ختم ہو جاوے، مغلوب ہو جاوے۔ یہ ہے ارادہ جو ہے نا انسان کا، اپنے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے، وہ ارادے کی وہ طاقت مغلوب ہو جاوے، قوت ارادہ، ارادے کی طاقت مغلوب ہو جاوے۔ تو اس وقت اگر وہ موت کی تمنا کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ بہرحال فناداها من تحتها الا تحزنی، اس نے اس کو پکارا نیچے کی طرف سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن پاس میں نہیں تھے، بلکہ دور تھے، تاکہ وہ شرما میں نہیں، ان کی شرم و حیا میں ذاتی نہ ہو، شرم و حیا میں ذاتی نہ ہو۔ تو دور سے ہی حضرت جبریل نے ان کو پکارا، کچھ غم مت کیجئے، لا تحزنی، کچھ غم مت کیجئے۔ یہ بات پوری ہو گئی، پوری نہیں ہوئی، میں یہ بات یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قصہ بیان کیا غار ثور کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اس وقت جب فرعون نے گھیر لیا تھا اور سامنے دریا تھا۔ ان دونوں وقت میں دونوں نے ایک ہی بات کہی تھی، لا تحزن، غم مت کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے۔ تو دیکھو، یہ بات انبیاء کرام علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے اور اللہ کے نیک بندوں کو القاء اور الہام کے ذریعے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دل سے ہر قسم کا خوف اور برا خیال، غلط خیال نکل کر بالکل پرسکون ہوتا ہے، آدمی بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ گار قلب میں، کالے قلب دل میں نہیں آتی ہیں باتیں، یہ بات ہے۔ تو فرشتے نے انسانی زبان میں دور سے کہا، لا تحزن، لا تحزنی، تو کچھ غم مت کیجیے، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ پانی کی ضرورت پیش آوے گی، اللہ نے ابھی نقد یہاں کی نہر بہا دی ہے۔ ہاتھ دھونا ہے، غسل کرنا ہے، بچے کو نہلانا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے لیے پانی موجود ہے۔ یہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ کھجور کا درخت تیرے اوپر تر و تازہ کھجور برساوے گا۔ یہ دیکھو، اس میں آپ تین بات سمجھے گا، تین بات۔ پہلی بات، فرشتے کے ذریعے یہ کہنا، لا تحزنی، کچھ غم مت کیجیے، اور پھر نقد ایک کرامت کا ظاہر ہو جانا، نقد ایک کرامت کا، فوراً یہ کرامت کا ظاہر ہو جانا، یعنی نہر کا جاری ہو جانا۔ یہ حضرت مریم کی تسلی کے واسطے تھا، اور ان کی ضرورت بھی تھی۔ یہ اور پھر کھجور کا درخت ہے، آپ تو جانتے ہیں، دیکھا ہوا کھجور کا درخت، اس کا ذرا سا ہاتھ لگا کے تو ہلا تو صحیح، ہلنے ہلانے کا تو ہے نہیں، ہلا تو صحیح تو ہاتھ لگا کے، وہ کھجور برساوے گا، تر و تازہ پکی کھجور برساوے گا وہ تمہارے اوپر۔ تو یہ دونوں ظاہری چیزیں اللہ رب العزت نے ظاہر کر کے
مریم کو یہ بتا دیا کہ تیرے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، تیرے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ تو یہ تینوں باتیں جب آئی سامنے حضرت مریم کے، تو ان کا رنج و غم اور رسوائی کا وہ خیال جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کر بیٹھی تھی، وہ سب دل سے نکل گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پانی پی، کھجور کھا اور پانی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو یہ قصہ ہے مریم۔ ابھی تھوڑا سا اور ہے، وہ بھی سنیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریم آج تک تو چھپی رہی، یہ دور دراز مکان میں رہی، اب بچہ پیدا ہو گیا، اس کو جانا تو پڑے ہی گا، اور یہ جاوے یا نہ جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ تو بے دھڑک اپنے گھر جا، بے دھڑک اپنے گھر جا۔ تجھے کوئی راستے میں ملے اور کچھ کہے، یا تمہارے گھر کوئی کچھ تمہیں کچھ کہے، کوئی بھی تمہیں کچھ کہے، تمہیں زبان سے کچھ مت نہیں کہنا۔ تم تو یوں کہہ دینا اشارے سے کہ میں نے تو نہ بولنے کا روزہ رکھ رکھا، تو مت بولنا۔ اور وہ جو بھی کچھ اعتراض کریں گے، جو بھی کچھ سوال کریں گے، یہ بچہ خود جواب دے گا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس جب تو انسانوں میں سے کسی انسان کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے واسطے روزے کی نظر مانی ہے۔ یعنی اس زمانے میں نہ بولنے کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو مریم اپنے بیٹے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، انہوں نے کہا اے مریم تو تو بہت بھاری کام کر بیٹھی۔ سب کا دھیان ادھر ہی گیا، جہاں کنواری لڑکی کے بچہ پیدا ہو اور ادھر دھیان جاتا ہے، تو سب کا دھیان ادھر ہی گیا، اور انہوں نے یہی بولا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں بھی کوئی سرکش اور زانیہ نہیں تھی، تمہارے تو خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کہا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم گود میں جو بچہ ہے اس سے کیسے بات کریں، یہ کیسے ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کی گود میں تھے، آج ہی پیدا ہوئے تھے، قال انی عبد اللہ، تو انہوں نے بولنا شروع کیا، اور بولتے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے اپنے پاس سے کتاب دی ہے، جس کو ہم انجیل بولتے ہیں، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت نبی بنائے جا چکے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتاب دینے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ اب وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھ کو برکت والا انسان بنایا ہے، میں جہاں چاہے رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھ کو سرکش اور بد نصیب نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہے، سلامتی ہے، اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جس دن مجھ کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ
ایک دودھ پیتے بچے کا بولنا یہ خود ایک معجزہ ہے، اور انصاف پسند انسان مریم کی پاک دامنی کی دلیل اسی کو سمجھے گا۔ یہ پھر دوسری بات، جو باتیں یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ عام بچہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کوئی مخصوص ہی بچہ ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں بابرکت انسان ہوں، مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، والدہ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں نہ ظالم ہوں نہ بد نصیب ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، جس دن میں مروں گا اس دن بھی، اور جس دن مجھ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن بھی۔ ابھی ایک آیت اور سنیے، ذالک عیسی ابن مریم، آپ نے پورا قصہ سنا، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بالکل صحیح بات ہے جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہ ہے اسلامی نظریہ اور اسلامی سچ بات بھی کہو، بس سچ بات جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ بس اب آپ اس کے ساتھ ایک دوسری بات اور سنیے، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جاوے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد بھائی، یہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک میں حبشہ میں گئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں آرام سے رہنے لگے تو قریش مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا وہاں پر، ایک ڈیلیگیشن پیلیگیشن میں کہہ بھی نہیں جاتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے، میں سیدھی بات ہے، ایک وفد بھیجا وہاں پر تاکہ ان کو بادشاہ سے کہہ سن کے واپس لے کے آئے۔ تو بڑے تحفے تحائف لے کے گئے اور جا کے بادشاہ سے ملے، اور پہلے ہی انہوں نے وزیروں کو ہموار کر لیا تھا تحفے تحائف دے کے، اور پھر بادشاہ سے ملے اور یوں کہا انہوں نے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر ظلم اور فساد برپا کر کے چلے آئے ہیں، اور ان کے ماں باپ نے، ان کے ذمہ داروں نے ہمیں کہا کہ تم وہاں سے لے کر آؤ، آپ ان کو اپنے ملک سے نکلنے کے لیے حکم دے دیجیے گا اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ نجاشی نے کہا کہ جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں میں اس وقت تک تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، حضرت جعفر اور سارے لوگ وہاں پر آئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے بات کی۔ میں وہ قصہ آپ کو سناؤں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جاوے گی۔ بہرحال جب انہوں نے بتایا کہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر یہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو نجاشی نے کہا میں تمہیں ان کے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، تم میرے ملک میں آرام سے رہو اور جس چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو وہ ناکام وہاں سے چلے آئے۔ لیکن آدمی جب تک اس کا دماغ کام کرتا ہے نا پیچھے نہیں ہٹتا، جب تک نا امید نہیں ہو جاتا جب تک پیچھے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ان پر بڑا مہربان ہے، کل ہم بادشاہ کے سامنے ایک بات کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ بادشاہ بالکل آگ بگولا ہو جاوے گا اور ان کو ضرور اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دے دے گا۔ تو اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہ نجاشی تھا عیسائی، تو انہوں نے کہا کہ مریم کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، اور یہ آپ کے عقیدے کے خلاف، مسیحی عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی۔ تو نجاشی نے پھر کہا کہ بلاؤ ان کو، ان سے بات کے بغیر میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، بہو کی سن کے ساس کو اور ساس کی سن کے بہو کو کچھ مت کہا کرو، ایک کی سن کے دوسرے کو کچھ مت کہا کرو۔ ہاں، چاہے کوئی تمہارا کتنا بھی یار پیارا، تمہارا کتنا بھی معتمد ہے، لیکن اکیلے کی بات سن کر کوئی فیصلہ مت کیا کرو۔ تو بادشاہ نے ان کو پھر بلایا، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آج معاملہ اس طرح ہے، مریم کے بارے میں ہے اور عیسیٰ کے بارے میں ہے۔
اب ظاہر بات ہے کہ جو کسی کا عقیدہ ہو، جب اس کے خلاف کوئی کہتا ہے تو برا لگتا ہے، برا لگتا ہے نا بھائی؟ ہاں، لیکن میں بتاؤں، برا نہ مانیو، تمہیں بھڑکانے کے واسطے تمہاری مسجدوں میں، تمہارے مدرسوں، تمہارے قرآن، تمہارے نبی، تمہاری تاریخ، اور جنہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا، ساری دنیا میں اس کا نام روشن کیا، ان کو برا کہا جاتا ہے تمہیں بھڑکانے کے واسطے، لیکن بھڑکنا نہیں ہے، اور سمجھداروں کا کام بھڑکنا نہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ آج میں کیا کہوں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، کیا کون سی بات؟ ایک تو صاف جھوٹ بول دینا ہم تو تھارے ساتھ ہیں جی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اور ایک ہے گوڑ موڑ بات کرنا، بیچ کی نہ انگے کی نہ انگے کی، یہ بھی اتنی ہی غلط ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا، اپنے دل میں طے کیا کہ جو کچھ ہوگا، میں جو بھی کچھ ہوگا ہو لے گا، میں جو کچھ صحیح ہے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، میں تو نجاشی کے سامنے وہی کہوں گا۔ چنانچہ جب نجاشی نے ان کو بلا کر ان سے بات کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی رکوع پڑھ دیا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ یہ رکوع پڑھ کے، بے خوف رکوع پڑھنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئے تو بادشاہ نے چٹائی پہ سے ایک چھوٹا سا اتنا سا تنکا اٹھایا اور سب کے سامنے اس کو یوں دکھا کے یوں کہا کہ سچ وہ ہے جو جعفر نے کہا، اور اس میں اتنا بھی جھوٹ، اتنی بھی غلطی شامل نہیں ہے۔ یہ ہے تو دیکھو لوگ بھائیو، سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، لیکن یہ بہتان کیا باندھتے تھے اس پر، یہود بہتان کیا باندھتے تھے؟ ہاں، حدیث میں تو نہیں آیا، نہ قرآن پاک میں، نہ کسی تفسیر میں۔ بنی اسرائیل کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی منگنی کر دی تھی ایک شخص سے جس کا نام تھا یوسف نجار، یہ انہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہود نے یہ تہمت لگائی کہ اس نے مریم نے نکاح سے پہلے ہی یوسف سے زنا کیا اور اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ اور آج بھی مسیحی روایات بھی، عیسائیوں کی روایت بھی اسی طرح گول مول بات کرتی ہے کہ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو کچھ طے ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور ان کے نزدیک ہے کیا۔ کبھی یوں کہتے ہیں کہ یوسف سے اس کا نکاح ہو گیا تھا لیکن اس نے صحبت نہیں کی تھی، کہتے تھے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نکاح ہوا اور پھر زندگی بھر وہ میاں بیوی رہے لیکن ایک نے دوسرے کو چھویا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس سیدھی بات اتنی ہی ہے جتنی آپ نے قرآن پاک میں سنی۔ یہود کہتے ہیں، بالکل آج تک کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے اور وہ حرام کی اولاد کہتے ہیں کہ مریم نے یوسف سے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو سزا دی ان کی کفر کی وجہ سے اور کنواری مریم پر تہمت لگانے کی وجہ سے۔ باقی بات ہوگی انشاءاللہ، اس میں سے جو کچھ باقی ہے جو رہے گا میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات صرف میں آج کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ابھی سمجھ سکتے ہیں آپ، بعد میں نہیں سمجھیں گے، بعد میں پھر بہت لمبی بات کرنی پڑے گی۔ یہ ہے، ہمارے بڑے عالم ہیں، زبردست عالم، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں امریکہ گیا تھا تو وہاں یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا اور ان کے علماء سے میں نے بات کی اور اللہ کی توحید کے بارے میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے اپنے 7 عقیدے بیان کیے اور ایک عقیدے کے علاوہ باقی عقیدے سارے کے سارے ان کے ہمارے اسلام کے مطابق ہیں، یہ بتایا۔ تو دیکھو دوستو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا آدمی، بلکہ اس کے ساتھ بھی اللہ کے تمام احکام کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کی ہر بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کہتا ہے کہ مریم پاک دامن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مریم زناکار ہے۔ اللہ یوں کہتا ہے کہ عیسیٰ میرے حکم سے پیدا ہوا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں زنا سے پیدا ہوا ہے۔
اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات ایک اور سنو، آج ہی یہاں سمجھاویں گے، پھر تو بہت وقت لگے گا ان کو سمجھانے میں۔ آپ بہت دنوں پہلے سنتے چلے آئے ہوں گے، بھی کبھی کبھی اس کا ذکر آ جاوے ہے سلمان رشدی کا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگائی۔ یہ چلتا رہا، پہلے ہی اس نے ناول بنایا وہ اور شیعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، اور وہ قرآن کو مانے، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے پورا ایک رکو نازل فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو بالکل پاک دامن ہے، اور جنہوں نے ان پر زنا کی تہمت لگائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قاعدے قانون کے مطابق ان سب کو 80 کوڑے مارے تھے۔ یہ لہذا اس بات کا دل میں سوچنا ارادہ کر کے بھی کفر ہے، اس کا زبان پہ لانا بھی کفر ہے۔ ہاں، یوں مت کہنا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ کافر کیسے ہو گئے۔ نہیں، آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی کسی بھی بات کا، صاف صاف بات کا انکار کر دینا وہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق